جو ملک ہر وقت ٹیررزم کا رونا روتا ہے وہی ملک آج خود ایک ISIS لنکڈ ایڈ لوٹر اور ڈرگ ٹریفکر کو غزہ کا نیا لیڈر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہے یاسر ابو شباب کی، ایک ایسا شخص کہ جو پہلے اسرائیل کا دشمن تھا، پھر اس کا پالتو بن گیا اور اب اپنے ہی لوگوں کا قاتل۔ یاسر ابو شباب ایک بدوین ٹرائب سے تعلق رکھتا تھا جو کہ غزہ اسٹرپ کے ایریا رفح میں لوکیٹڈ ہے۔ اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ ISIS یعنی داعش کے فائٹرز کو سینائی ڈیزرٹ میں اسمگل کیا کرتا تھا، اور ان کا سب کمانڈر اسام نباہین خود ISIS کا ٹرین ملیٹنٹ ہے جو ایجپٹ میں آرمی کے خلاف لڑ چکا ہے۔ اور اب یہ وہی لوگ ہیں جو حماس کے خلاف نہیں بلکہ پورے فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ 2015 میں حماس نے ابو شباب کو اریسٹ کیا اور اس وقت اس پر ایڈ چوری، آرمز ڈیلنگ اور اسمگلنگ کے چارجز تھے، مگر اکتوبر 2023 میں جب اسرائیلی جیٹس نے ایک غزہ جیل کو بوم کیا تو اس وقت ابو شباب اس جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج یہ بندہ اسرائیلی ملٹری کی پروٹیکشن میں کریم شیلوم کے پاس 8 ٹرکس کو لوٹ رہا ہے، اور پھر اسی وقت سے اس کا اسرائیلی آرمی کے ساتھ مل کر غزہ کے اندر ملیشیا بنانے کا مشن شروع ہوا جس کا نیم رکھا گیا پاپولر فورسز۔ اور UNOCHA نے کنفرم کیا ہے کہ یہ ریئل ایڈ تھیفٹ ہے جو اسرائیلی آرمی کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کچھ حد تک اسرائیلی ہپوکریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے حماس پر ایلیگیشن لگائی تھی کہ وہ 8 ٹرکس کو لوٹ رہے ہیں اور ایڈ پوری طریقے سے غزہ کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، لیکن UN کی اس رپورٹ نے اسرائیل کے اس جھوٹ کو پوری طرح ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ بس نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے اسرائیلی پروپیگنڈا ہے اور ابو شباب اس کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے۔ شروع میں یاسر ابو شباب کو غزہ کے اندر ایک ہیرو کی طرح متعارف کرایا گیا۔ اس کے گروپ نے ڈیفرنٹ میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیوز اور پوسٹ لگائی جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ابو شباب کا گروپ رفح کے اندر مختلف جگہوں پر ہیومینیٹیرین ایڈ اور ٹینٹس لگا رہا ہے، لیکن یہ سارا پروپیگنڈا تب پلٹ گیا جب اسرائیل نے خود ہی ایکسپوز کر دیا کہ یاسر ابو شباب کے پیچھے اسرائیل ہے اور وہ غزہ کے اندر اسرائیلی ایجنڈا کو فالو کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ایوگڈور لیبرمین نے خود اس چیز کو مانا کہ ہم ابو شباب کی ملیشیا کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ اب کسی بھی ملیشیا کو ہتھیار دینا بہت ہی کنٹروورشل موو ہے، جس پر نتن یاہو کو بہت سارے کوشچن کیے گئے، اور اس ایلیگیشن کا ریپلائی نتن یاہو نے نیکسٹ ڈے ہی دے دیا اور کہا کہ what is wrong with it? It saves IDF soldiers' lives. מה רע בזה? זה רק טוב, רק מציל חיים של חיילי צה"ל. یہ ملیشیا جس کے لیڈرز ISIS یعنی داعش سے تعلق رکھتے ہیں، اسرائیل کے ڈرون سے ایئر سپورٹ لیتے ہیں، IDF کے ساتھ مل کے حماس کے خلاف آپریشن کرتے ہیں اور رفح میں آکوپائڈ زون کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ آکوپائڈ زون کریٹ کرنے کا آئیڈیا خود اسرائیلیز کا ہے، اور اسی آئیڈیا نے یہ ایکسپوز کر دیا کہ یاسر ابو شباب اور اس کی گروپ جو کہ پاپولر آرمی کے نام سے مشہور ہے، وہ غزہ اسٹرپ کے اندر اسرائیلیز ایجنڈا کو فالو کر رہی ہے۔ یہ ایک نیا اسرائیلی بیک کنسنٹریشن کیمپ اسکیم ہے جہاں 600,000 پیلسٹینینز کو بند کر کے ایک جگہ پر ڈیٹین کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل ابو شباب اور اس کے پاپولر فورسز کے گروپ ایڈ پر قبضہ کرتے ہیں اور جو کوئی بھی ریزسٹنس کرے اس کو مار دیتے ہیں۔ اس پر ایک پیلسٹینین ڈرگ ایسوسی ایشن کے ہیڈ نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، Lots of our drivers have been stopped by his gang. If the driver tries to escape, they shoot at his tires or at him, or they beat him. He once took 100 trucks in a single day. All our drivers have encountered him. اور اسی طرح آج کل جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے آس پاس سے
डिस्टर्बिंग फुटेजेस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें भी पॉपुलर फोर्सेस यानी अबू शबाब के ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। एक वीडियो जो कि एक गजा में मौजूद फिलिस्तीनी ने बनाई, उसमें ये शो हो रहा है कि वहाँ पर अबू शबाब और उसके पॉपुलर फोर्सेस के लोग खड़े हुए हैं, और जब फिलिस्तीनी वहाँ पर एक लाइन में खड़े थे तो उन पर ओपनली फायर होना शुरू हो गए। After several Palestinians waiting to receive food were shot and killed, the group issued a statement denying it had been present. उसका एक लेफ्टिनेंट गसान अल दाहिनी ने ओपनली एडमिट किया कि उनकी पॉपुलर फोर्सेस ने एंटी टैंक रॉकेट्स के थ्रू हमास के लोगों को मारा, यानी एड पे कंट्रोल के लिए गजा के बेगुनाह लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस तरह की टैक्टिक्स अमेरिका और इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये दोनों मुल्क इसी पुराने तरीके से मिडल ईस्ट को अनरेस्ट करते आए हैं, यानी फर्स्ट क्रिएट द एनिमी एंड देन सेल द वॉर। फॉर एग्जाम्पल, हिलरी क्लिंटन का एक लीक लेटर जिसमें उसने लिखा था अल-कायदा is on our side in Syria। इसी तरह ISIS को इराक में इनडायरेक्टली फंड करना। एक और रिपोर्ट में आता है कि इजराइल ने खुद अल नुसरा फ्रंट जो कि अल-कायदा से एफिलिएटेड था, उसके फाइटर्स का खुद इलाज किया। एंड लास्टली CIA जिसने पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन किए, उसमें से एक बहुत मेजर ऑपरेशन साइक्लोन जो कि अफगानिस्तान में किया गया, ताकि अल-कायदा और अफगान तालिबान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड वेपन्स की एड दी जा सके, ताकि उस रीजन में वॉर को इंस्टिगेट किया जाए। हर जगह एक ही पैटर्न होता है, टेररिस्ट क्रिएट करो, उनको सपोर्ट करो और फिर उस टेरर को जस्टिफाई करके ऑक्यूपेशन और रिजीम चेंज कर दो। यासिर अबू शबाब जैसे लोग शतरंज के एक प्यादा हैं। असल गेम अमेरिका और इजराइल की है, जहां टेररिज्म उनके लिए थ्रेट नहीं बल्कि एक बेनिफिशियल टूल है। ये कहानी सिर्फ गजा की नहीं है, बल्कि हर ऑप्रेस्ड कौम की कहानी है। अफगानिस्तान से सीरिया, लीबिया से यमन, ये सारी ऑप्रेस्ड कौमें इसी स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन से पास हुई हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि पैलेस्टाइन की ये स्ट्रगल सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की स्ट्रगल है। इन द एंड हम बस यही कहना चाहेंगे कि जब भी टेररिस्ट का वर्ड आप सुने तो हमेशा बहुत सोचिए कि कौन इस टेररिस्ट ग्रुप या इस टेररिस्ट पर्सनैलिटी को बना रहा है। और जब कभी भी गजा के रुइंस में आप एड ड्रग्स के लूटने की बातें सुने तो याद रखिए कि उसके पीछे सिर्फ यासिर अबू शबाब जैसे लोग नहीं होते, बल्कि उसके पीछे होते हैं इजराइलीज के प्लान और वाशिंगटन के अप्रूवल।